السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پارہ نمبر 7. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی دیکھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہوں میں سے لکھ دیجیے. چھٹے پارے کی لاسٹ آیت میں ہم نے نصارہ کے متعلق پڑھا کہ وہ تکبر نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حبشہ میں جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، نجاشی کی حکومت میں یہ عیسائی مملکت تھی. یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی. کہ نجاشی کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر بن امیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا. جو انہوں نے جا کر اسے سنایا، نجاشی نے وہ خط سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور زہداء کو بھی جمع کیا. پھر حضرت جعفر کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزانہ ولادت اور ان کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے. اور نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. بعض کا یہ خیال ہے جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے. یعنی یہاں پر جب کسی انسان کے دل پر ایمان قرآن اثر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس میں عیب تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیوں، کیا، کیسے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز پڑھو. چنانچہ ایک صحرا میں آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی. اور جو عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اسی طرح قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی. لیکن اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں
اور اس کو صرف مخصوص صورتوں کو اپنے مقصد اپنے فائدے کے لیے پڑھیں کہ فلاں صورت برکت کے لیے، فلاں صورت رزق کے لیے ہے، فلاں صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں اور ان سے یہ فائدہ حاصل کر لینا ہے۔ ہرگز اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن آپ کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیا ہے ان کے لیے ایمان نہیں لے کر آتے اللہ پر، جو ہم لے آئے، یعنی ہم اللہ پر، اور جو ہم نے حق کے ساتھ ان کو پہنچایا ہے، یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو نیک لوگوں میں داخل کر دے، بس اس لیے کہ ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی محسنین کا بدلہ ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ میں رہنے والے۔ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، نہ حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کر دی تمہارے لیے، اور نہ تم زیادتی کرو، حد سے آگے بڑھو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے مجھ پر، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ایمان والو، تم کیسے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکتے ہو؟ یعنی جو اللہ نے حلال کیا وہ کیسے تم پر حرام ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل جس کی اجازت اللہ نے دی، آپ کسی بھی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ دنیا میں رہیے، دنیا سے کس فائدے حاصل کیجیے، لیکن اللہ کا ڈر رکھیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کھاؤ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا، پاکیزہ حلال چیزیں۔ اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لغو قسم کون سی ہے؟ عربی زبان میں قسم کو یمین یا حلف کہتے ہیں، یمین یا ایمان۔ اگر ایمان ہوگا تو اس کا مطلب ایمان ہے، لیکن اگر زبر کے ساتھ ایمان ہوگا تو وہ قسم کی جمع ہے۔ جیسا ہے نا فی ایمانکم، تمہارے قسموں کے بارے میں۔ قسمیں تین طرح کی ہیں، لغو، غموز اور معقدہ۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً کھاتا ہے، بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ غموس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، یعنی ایسی قسم، وہ جھوٹی قسم جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یعنی نہ لغو قسم پر کفارہ ہے اور نہ ہی غموس پر، اس پر گناہ ضرور ہے۔ کفارہ کس پر ہے؟ معقدہ پر، وہ قسم جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں، یعنی اس آیت میں اللہ نے فرما دیا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، بس اس کا کفارہ، یعنی قسم کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، اور جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو کھانا تمہارے گھر میں استعمال ہوتا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے۔ ایسا نہیں اپنے لیے بہترین اور کسی اور کے لیے کوئی برا کھانا دیا جائے۔ اور اسی طرح او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا ان کو کپڑے دینا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ جو کوئی یہ نہ پائے، یعنی یہ 3 صورتیں ہیں جس کے ان میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم شکر ادا کرو. اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بے شک اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرا کے تیر یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ رجس ہیں، شیطانی کام ہے، گندے کام ہے. فاجتنبوہ، بس اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شراب کے بارے میں شراب سے روکنا تھا تو اللہ نے یہی نہیں کہا کہ شراب تم پہ حرام ہے، بلکہ اللہ نے پہلے کیا کہا، اس کے فائدے کو بتائے کہ اس میں فائدے کم ہیں اور اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں. اسی طرح سے پھر کہا کہ نماز کے وقت شراب نہ پینا، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ان 5 وقت میں تم نے اس شراب سے رک جانا ہے. عادت بنائی نا. اور اس کے بعد اب یہاں حکم آگے رجس من عمل الشیطان، یہ ساری چیزیں شیطان کے کام ہیں. یعنی شراب اور جوا، جوے میں کیا ہے، اچانک فائدہ حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی محنت کے. اور اسی طرح بت اور فال کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہ سب کیا ہے، شیطانی عمل ہے. اور انہوں نے اس سے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ نے اب اس سے ہمیں منع کر دیا ہے، اور کہا فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے. یعنی ساری چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتی ہیں. شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے. یعنی بس اب ہم باز آ گئے. یہ وہ کہتے تھے نا سمینا واسانا. روایات میں آتا ہے کہ جب شراب کی حرمت آ گئی، یعنی اللہ نے کہا نا فاجتنبوہ، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. خرید و فروخت ختم ہو گئی، جمع کرنا چھوڑ دیا، ضائع کی جا رہی ہے. اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، واحذروا، اور احتیاط رکھو، اسی سے ڈرتے رہو. اگر تم اعراض کرو گے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف اور صرف صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. گناہ ہے فیما طعموا، کوئی گناہ نہیں ہے جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان لاتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں، اور پھر ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں. ثم اتقوا، پھر تقوی اختیار کرتے ہوں اور پرہیزگار ہیں. وہ احسن، نیکی کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان کرے گا کچھ چیزوں کے ساتھ. شکار کے ذریعے تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، تمہارے تیر اس کو پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ کو معلوم کر لے اللہ کہ کون شخص اس سے بن دکھے ڈرتا ہے. بس جو کوئی زیادتی کرے گا، حد سے گزرے گا، اس کے بعد بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل نہ کرو، وہ انتم حرم، احرام کی حالت میں. اور جو کوئی ایسا کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، پس اس کا بدلہ اس کے مثل ہے، اس پر اس کا فدیہ واجب ہوگا جو کہ اس کے برابر ہوگا اس جانور کے کہ جو اس نے قتل کیا ہے. جس کا یہ فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو یا نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچانے کے لیے ہو. وہ خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کیے ہوئے عمل کا بدلہ چکھ لو. اللہ تعالی نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا
تو اللہ تعالیٰ انتقام لے کر، اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے دریا کا شکار، اور اس کا کھانا حلال ہے تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خوشی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہوں، یعنی اللہ نے فرمایا کہ کعبہ کو اللہ نے بیت الحرام کہا۔ بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا سب حرام ہے۔ اسی طرح اگر بیت الحرام میں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو تب بھی اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے۔ پھر حرمت والے مہینے 4، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، اور اسی طرح قربانی کے جانور، والقلائد، پٹے والے جو اللہ کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجیے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک، اگرچہ آپ کو اس کی کثرت پسند آ رہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یعنی ناپاک ناپاک ہے، چاہے اس کو کچھ بھی کر لیا جائے، اس کو چاہے آب زمزم سے ہی دھونا دیا جائے، لیکن وہ ناپاک ہی رہے گا۔ اے عقل والوں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اے ایمان والوں، نہ تم سوال کرو ان اشیاء کے بارے میں اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں گے۔ اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی پہلے جتنے تم نے سوالات کیے اللہ نے وہ معاف کر دی، لیکن مزید سوال ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم نے پڑھا نا، گائے کا واقعہ، انہیں کیا کہا گیا؟ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کتنے سوالات کیے، کیا ہو، کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، حکم آ جائے فوراً مان لو، اور تحقیق سوال کے اس سے پہلے اس قوم نے جو تم سے پہلے تھے اب ہو گئے کافر۔ اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ ہی حام کو۔ یہ تمام نام، یہ تمام جانوروں کی قسمیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، احادیث سے ان جانوروں کی تفصیل معلوم ہوتی کہ کون سے جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے، کون سے کو صائبہ۔ تو بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بتوں کے لیے ہے، کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی بتوں کے نام پر دودھ وقف کر دیا جائے، ایسے جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ صائبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس پہ نہ سواری کرتے، نہ اسے استعمال کرتے، نہ سامان لوڈ کرتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اس سے۔ وسیلہ وہ اٹھنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی ہو، یعنی دو مادہ جس اونٹنی کی ہو جائے، اس کے درمیان کوئی نر نہ ہو تو اس کو یہ وسیلہ کہتے ہیں۔ اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور کافی اس کی نسل بڑھ جاتی ہے تو اس سے بھی کوئی سواری نہیں لیتے اور اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس کا نام حامی ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جو شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور اس طرح سے وقف کر دیے، یعنی اس برائی کی ابتدا کرنے والے شخص کا نام عمر بن عامر خزاعی تھا۔
عمر بن عامر خزاعی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں ادڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، یعنی خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کیا اللہ کے راستے سے۔ اللہ کی جانور ہے نا، سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیے اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے دیے، اور ان کو فلاں فلاں بت کے نام پر نکال دیا جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ گمراہی کا انجام یہی ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہو، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف اور رسول کی طرف جو رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے نا، کہ کیا صحیح کیا غلط نہیں ہے پرواہ، بس ہم نے ایسا ہوتے دیکھا اپنے باپ دادا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کرتے چلے جائیں گے، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، کوئی واسطہ اس چیز سے نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹنا ہے، وہ تمہیں ضرور خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے شخص ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تمہیں پر کوئی واقعہ موت کا آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو۔ یعنی نماز کے بعد روکنے کا کیا ہے کہ انسان نماز کے بعد ایک برائی سے رک رہا ہوتا ہے نا، جھوٹ بولنے سے، وہی سوچتا ہے ابھی تو میں نے نماز پڑھی ہے، اب میں یہ گناہ کا کام کروں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور پھر ان دونوں سے نماز کے بعد قسم دلواؤ اللہ کی۔ اگر تمہیں شک ہو پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کو پوشیدہ نہ کریں گے، یعنی کوئی گواہی ہم نہیں چھپائیں گے۔ اگر ہم نے کوئی گواہی چھپائی، کوئی وصیت میں تبدیلی کر دی تو ہم اس وقت گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر اسیرا علی انہما استحقا اسما، اگر پھر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں جن کو وصیت کی گئی ہے کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا وہ دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے ذرا بھی کوئی تجاوز نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ قسموں کو چھپانا، وصیت کو تبدیل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو وصیت میں تبدیلی کر دے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، یعنی جب تم لوگوں کے پاس گئے، پیغام سنایا، کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک آپ تمام غیب کو جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انبیاء کا یہ حال، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ خوف اور حیبت کی وجہ سے، میدان محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہی نہیں بتائیں گے کہ کیا کیا، اور اللہ ہی کی طرف تمام علم کو منسوخ کر دیں گے۔ جب کہا اللہ نے اے عیسی ابن مریم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تمہاری والدہ پر کی، اور تمہیں قوت دی روح القدس کے ذریعے، تم کلام کرتے تھے گود میں اور بڑی عمر میں، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص معاوضہ عطا کیا کہ وہ ماں کی گود میں ہی کلام کر رہے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا یہ کہاں سے ہے، نہ تم بدکار تھے نہ تمہاری ماں بری عورت تھی، تو انہوں نے کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے مٹی سے ایک شکل بناتے تھے
جس میں پرندے کی شکل ہوتی تھی، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی، وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور برڈز والے کو۔ وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردہ کو نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی معجزات کا انکار کر دیا۔ اور جادوگر کہا، اللہ اکبر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور جب کہ میں نے ان حواریین کو حکم دیا، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 12 آتی ہے کہ یہ 12 حواری تھے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ایمان لے کر آؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، کہنے لگے ہم ایمان لے اور گواہ اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، آپ گواہ چاہیے۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة، کہ کیا استطاعت رکھتا ہے تمہارا ربی کہ ہم پہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اتنا بڑا سوال کر رہے ہو، تمام نعمتیں اللہ تمہیں دے رہے، تم پھر بھی آسمان سے دسترخوان مانگ رہے ہو۔ کہنے لگے نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ ان معجزات سے، یعنی مردے کو زندہ کر دینے والا معجزہ، اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا، اس پر انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، اور یہ مزید آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ کر رہا ہے، اس سے ان کا دل مطمئن ہوگا۔ اور کہتے ہم جانتے ہیں کہ تحقیق تو نے سچ کہا اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجیے جو ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے۔ عید خوشی کو کہتے ہیں نا۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہمیں رزق عطا کیجیے اور آپ بہترین رزق عطا کرنے والے۔ کہا اللہ نے انی منزلہ علیکم، کہ بے شک میں تم پر نازل کروں گا ایک دسترخوان، لیکن اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا پس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، ایسا عذاب جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ یعنی اللہ نے کہا دسترخوان چاہیے وہ تو مل جائے گا، لیکن پھر ناشکری کی تو پھر کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِذْ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں کے لیے اتخذونی و امی، بنا لو مجھ کو اور میری ماں کو معبود، اللہ کو چھوڑ کر وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی، پاک ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے لائق میرے لیے یہ کہ میں اس طرح کی بات کہوں جو کہ برحق نہیں ہے۔ یعنی میں کیوں کر اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو معبود بناؤں؟ اگر میں ایسا کہتا قلتہ فقد علمتا، پہلے آپ جانتے، یعنی آپ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے نا، اگر میں نے خود کو معبود بنایا ہوتا، کہا ہوتا میری عبادت کرو، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں اور میں نہیں جانتا آپ کے نفس میں کیا ہے، بے شک آپ غیب کے جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے نہیں کچھ کہا مگر وہی جس کا حکم آپ نے مجھے دیا، اور یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ ہوں۔ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا میں یہی پیغام پہنچاتا رہا، اور جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر رقیب تھے، نگہبان تھے، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اگر انہیں بخش دیں تو بس بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی اپنی قوم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، ہر انسان کا اس کا اپنا عمل اس کے کام آئے گا۔ آج ہم امت محمدیہ ہونے کی
اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو امت محمدی ہیں، حوض کوثر تو ملنی ہے، بخشے بخشائے ہیں. نہیں ہو سکتا ایسا. ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہو تو ان کی جگہ آپ اگر چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو بخش دیں. قال اللہ، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یہ وہ دن ہے فائدہ دے گا سچ کہنے والوں کو ان کا سچ. اور سچ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تصدیق کرنا. اور ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، اور وہ اس سے راضی ہوگا. یہی بڑی کامیابی. اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. سورۃ الانعام. انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپائے کا ذکر کیا، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الانعام ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے اور روشنی کو بنایا. دیکھیے جہاں کہیں بھی اندھیرے کو عربی زبان میں ظلمتن کہا جاتا ہے، اور یہاں کیا لفظ آ رہا ہے؟ ظلمات، اندھیرے. یعنی اندھیرا ایک نہیں ہوتا، اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں. جبکہ روشنی کیا ہے؟ وہ نور، روشنی ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ تک جانے والا راستہ صرف ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی جو کہ ہدایت ہے. اور اندھیرے بہت ہیں. پھر فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا تو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے، یعنی اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں. یعنی جو صفات اللہ کی ہیں اوروں کو بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارا وقت مقرر کر دیا، یعنی تمہارے لیے ایک زندگی لکھ دی، اتنے سال تمہیں زندہ رہنا ہے. اور جب وہ وقت آ جائے گا نا تو چاہے کچھ بھی ہو، تمہارے بچے چھوٹے ہوں، تمہارا دنیا میں رہنا کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں جانا ہے. ثم انتم تمترون، اور پھر تم، یعنی ایک وقت تمہارا زندگی کا مقرر کر دیا، اور اس کے بعد دوسرا تمہارا موت کا وقت مقرر کر دیا. اور پھر اس تم شک کرتے ہو اللہ وہ ذات ہے فی السماوات و فی الارض، جو کہ آسمان اور زمین میں ہے. وہ تم جانتے ہیں تمہارے رازوں کو اور تمہارے ظاہری احوال کو، وہ جانتے ہیں جو تم کماتے ہو. اور وما تأتیہم من آیت من آیات ربی، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. پس تحقیق جھٹلایا حق کو، انہوں نے جھوٹ کہا حق کو، جبکہ ان کے پاس وہ آ گیا. پس ان قریب آئیں گے ان کے پاس خبریں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں جاری کر دیں، ایسی نہریں جس کے نیچے، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. یعنی گناہ کوئی بھی قوم کرے، چاہے ہم نے جس کو جتنی بھی نعمتیں کیوں نہ دی ہوں، لیکن اگر گناہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. پھر ہم ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے. یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں نا ہم ہیں تو یہ ہے، ہم ہیں تو یہ کر رہے ہیں. بعض گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہیں تو گھر چل رہا ہے. بعض ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہیں تو یہ ادارہ چل رہا ہے. ہم نہیں ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، ہم گھر میں نہیں ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے کام کرتے ہیں، ہم کتنے خرچے اٹھاتے ہیں. ہم ہیں تو کوئی قدر نہیں ہے. یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے. آپ نہیں ہوں گے، آپ کے بعد اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. آپ گھر میں کچھ کام کرنے والے ہیں، اللہ نے کچھ صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، تو یہ نہ سمجھے میں ہوں تو یہ ہو رہا ہے. میں نہیں بھی ہوں گی تب بھی یہی ہوگا. میں مر بھی جاؤں گی تب بھی دنیا کا سارا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا.
اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرا زیادہ بہتر انداز سے اس کام کو کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، بہنوں کی شادی ہوتی ہے، ایک بہن نے پورا گھر سنبھالا ہوتا ہے، ایک کی شادی ہو گئی، دوسرا اس سے بہتر سنبھالتی نہیں ہے، یہ گھر ختم ہو جاتا ہے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایون کہ حال یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسری ماں آ جاتی ہے. دنیا کا نظام جو کہ چلنا ہے وہ چلتا رہے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ سے کیا کام لے رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ آپ کے ذریعے پہنچ رہا ہے. تو اس بات پہ ہرگز تکبر غرور نہ کیجیے کہ ہم ہیں تو یہ ہو رہا ہے. ہم نہیں ہوں گے تب بھی سب کچھ ہوگا اور ہم سے بہتر ہوگا. اگر ہم نازل کر دیں آپ پر کتاب فی قرطاس میں، یعنی کاغذ میں لکھ کر دے دیں، کیسے اس کو چھوئیں گے وہ اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہ کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم بھیج دیتے کوئی فرشتہ تو ان پر کہاں تمام فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی یہ بار بار کہتے ہیں فرشتہ ہے فرشتہ ہے. اللہ نے کہا فرشتہ عذاب لے کر آتا ہے، جب عذاب کا وقت آئے گا فرشتہ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، یعنی ساری کی ساری بادشاہت کس کے لیے ہے، کس کے اختیار میں ہے. کہہ دیجئے اللہ ہی کے اختیار میں. آپ تو ایک گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کے تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، اللہ کے ہاتھ میں پوری کائنات کا اختیار ہے. کتنی عظیم ذات ہوگی وہ. کتب علی نفسی الرحمہ کہ اللہ نے لکھ دیا اپنے نفس پر رحمت کو، وہ ضرور ضرور تمہیں جمع کرے قیامت کے دن تک، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے جانوں کو، بس وہ ایمان نہیں لے کر آتے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان پر ہوگی. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہوگا، سخت غضبناک ہوگا. دنیا میں تو یہ رحمت عام ہے، ہر ایک کو مل رہی ہے، ہر ایک کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں نہیں ملیں گی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت وسیع ہر چیز پر، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس ہم قریب اس کو ہم نے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جنہیں دی گئی زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع. یہ اللہ ہی کی رحمت تو ہے، یا ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کر رہے، ایک انسان دوسرے انسان پر خیر خواہی کر رہے، یہ رحمت ہی تو ہے. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتی ہیں، یعنی اللہ ہی کے ملک میں وہ سب کچھ جو رات اور دن میں رہتی ہیں، ہر چیز. اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا. کہہ دیجیے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو دوست بناؤں، جبکہ اللہ تو وہ ذات ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، اور وہ اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، وہ کھلانے والی ذات ہے. یعنی وہ یطعم، وہ کھانے کو دیتا ہے اور کوئی اس کو کھانے کو نہیں دیتا، یعنی اس کو ضرورت نہیں کوئی اس کو کھانے کو دے. وہ محتاج نہیں ہے. کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلے اسلام قبول کروں، اور تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا. کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں تو میرے رب کا عذاب مجھ پر آ جائے گا. اور جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، بس تحقیق اس پر رحم ہو گیا
اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا ہوا، بس نہیں ہے کوئی بھی اس کو کھولنے والا. اور اگر آپ سے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر آپ کو پہنچائے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے. کہہ دیجئے ایو شیء اکبر شہادہ، کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون سی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، اور میرے پاس وحی کی گئی ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. یعنی پیغام ہے تمہیں پہنچانے والا ہوں نا. وَمَن بَلَغَ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اور بے شک تم ضرور گواہی دو گے کہ بے شک اللہ تعالی کے ساتھ اور کچھ معبود بھی. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی میں ایک معبود کو ماننے والا ہوں. تم نے جتنے معبود بنائے ہیں بناؤ اپنے، میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف ایک ہی معبود مت کو مانتا ہوں. میں ان تمام معبودوں سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور کون زیادہ ظالم اور شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جھٹلائے اس کی آیات کو، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم. جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہی شرکا جنہیں تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے، جن کے آگے تم سجدے کیا کرتے تھے، جن کو سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل سے حاجت روا ہیں، یہ غوث اعظم ہے. اللہ اکبر، کہاں گئے سارے کے سارے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے. دیکھیے کس طرح سے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیز کو وہ جھوٹ تراشا کرتے تھے سب کے سب غائب ہو جائیں گے. یفقہوا وفی آذانہم وقرا، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ایک پردہ ڈلا ہوا ہے، بوجھ ڈلا ہوا ہے، کچھ نہیں اندر جائے گا. اگر وہ ساری کے ساری آیتیں نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بے وجہ جھگڑتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ سب کے سب پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ خود تو رکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. نہیں وہ ہلاک کرتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، یعنی کسی اور کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ خود بھی خیر سے رکے ہوئے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اصل نقصان ان کا ہے، وہ شعور نہیں رکھتے. اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں اور ہم ہو جائے مومنوں میں سے. یعنی آج جب دنیا میں زندگی دی گئی، انہیں دنیا میں بھیجا گیا کہ کام کر کے آؤ، نیک اعمال کر کے آؤ، رب کو راضی کر لو، اس وقت یہ انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں اور قبول نہیں کرتے، اور اس دن کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے، اور کہیں گے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لوگ اتنے پکے ہیں اپنے کاموں میں، اگر دوبارہ انہیں زندگی بھی مل جائے تب بھی یہ جھوٹ ہی بولتے رہیں گے، جھٹلاتے ہی رہیں گے اور کہتے ہیں نہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ، مگر ہم دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. کاش آپ انہیں دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کہیں گے الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تمہیں کتنی بار کہا گیا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تم نے کیوں نہ قبول کیا؟ فرمائے گا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ زندگی کتنی اہم ہے،
کتنی اہم ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. نہ ضائع کرو اس کو بے وجہ کاموں میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشوں میں وقت کو ضائع کر کے، زندگی کو بیکار کر کے. بہت قیمتی، صرف ایک بار ملی ہے. اور اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہوں. وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وہ ربنا، قسم ہے ہماری رب کی. کہے گا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. تحقیق نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے گی، اچانک وقت مقررہ آ جائے گا اور وہ کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے کوتاہی کی اس میں. یعنی ہم نے اپنی زندگی کہاں گزار دی. اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. خبردار، بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. یعنی گناہوں کا بوجھ، نافرمانیوں کا بوجھ، اپنا بھی بوجھ اور دوسروں کو جو انہوں نے گمراہ کیا وہ بھی بوجھ. نہیں، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. اس کھیل اور تماشے کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اسی میں لگ گئے. اور آخرت کے گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال، ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں. یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم تو اللہ ہی کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور بدتر تحقیق جھٹلائے گئے رسول اس سے پہلے، بس انہوں نے صبر کیا اس چیز پر جس پر انہیں جھٹلایا گیا، اور ایذا دی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. اور نہیں یہ بدلنے والا اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. البتہ تحقیق آیا آپ کے پاس من نبأ المرسلین، پیغمبروں سے خبریں آئیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا مشکل گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر کوئی معجزہ لے آؤ. فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافرین کے جھٹلانے پر مشقت ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر سے ہونا ہی تھا. اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں گے تو اول تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے. اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے، جس کا مکمل احاطہ انسان اپنے عقل اور فہم سے نہیں کر سکتا. تو اس لیے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت اور افسوس نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے. اس لیے اسے اللہ ہی کے سپرد کر دیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو بہتر جانتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، کہ انما بے شک یستجیب قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، یعنی ان کافروں کے لیے. یعنی حق کو قبول کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو سنتے ہیں، یعنی جو سنے گا ہی نہیں، جو مردوں کے جیسا ہے، اس کو نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ قبول کرنا ہے. اور اسی طرح سے یہ مردوں کو پکارتے ہیں. والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ کی طرف لائے جائیں گے. یہ جو کافر ہیں، جو قبول نہ کرنے والے ہیں، یہ بالکل مردوں کی طرح ہیں، جو کہ سننے اور سمجھنے
پھر اس کے بعد فرمایا، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر یہ کہ نازل کرے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ کوئی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے ہر چیز ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں ہم نے کمی کی یا چھوڑی کتاب میں کوئی بھی چیز، پھر اپنے رب کی طرف اکٹھی کیے جائیں گے۔ یعنی ساری کے ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی اور انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے۔ یعنی انسان کتنا رزق کے لیے پریشان حال ہے، رزق رزق اور رزق۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، دعا، محنت، کوشش، اللہ رزق دے گا۔ کتنے پرندے ایسے ہیں جو خالی صبح کو نکلتے ہیں اور بھر کر شام کو لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا نا، کسی بندے کی طاقت نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، ہر چیز اللہ نے وہاں لکھ دی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں نہیں آتا نا تب بھی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ جب اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے جبھی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھا رہے، سوتا رہے کہ اللہ پہنچائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی کہ آپ نے ایک صحابی کو لکڑیاں کاٹ کے بیچنے کا حکم دیا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ لگایا اور کہا جاؤ جنگل میں لکڑیاں تلاش کرو، بیچو، آئندہ میں تمہیں اس طرح سوال کرتا نہ دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی۔ اور کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں صحابہ کرام میں سے جنہیں اللہ نے غنی مالدار کیا، انہوں نے کاروبار کیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کوئی انتظار کرے، کوئی آ کے ہمارے حال بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے بہتر کرنے والی ذات، اس سے مانگو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ طرح طرح کے اندھیروں میں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے گا اور جس کو چاہے اس کے لیے سیدھا راستہ اسے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا تم اوروں کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو اس وقت کیا ہے؟ بل ایاہ تدعون، اس وقت تم صرف اسی کو پکارو گے۔ تمہارے جتنے معبود تم نے بنائے ہوئے سارے کے سارے کھو جائیں گے۔ ان شاء وتنسون ما تشركون، یعنی تکلیف کو دور کرنے کی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں ابھی تمہیں بہت کچھ یاد ہے، بہت معبود، فلاں رزق دینے والا، فلاں اولاد دینے والا، فلاں مشکل کشا حاضر روا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے بہت سی ایسی امتیں گزر چکی ہیں جن کے پاس پیغمبر بھیجے، ہم نے ان کو تنگدستی میں اور ہماری بیماری سے پکڑا تاکہ وہ
عاجزی کرنے لگے، یتضرعون ڈگمگائیں، جب کبھی ان کو کوئی سزا پہنچتی ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. یعنی ان بستیوں میں جب انہیں تکلیف آتی تو ایمان تازہ ہونے کے بجائے ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. شیطان ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیتا، جو بھی یہ عمل کیا کرتے تھے انہیں بہتر لگنے لگ جاتا. پھر جب ان لوگوں نے بھول گئے وہ ما ذکروا بہ، جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، وہ سب کچھ بھول گئے. ہم نے ان کے لیے آسمان کے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے جو انہیں دی گئی تھی نعمتیں اچانک سے، تو پھر انہیں پکڑ لیا. یعنی جب نعمتیں ملنے لگیں خوش ہونے لگے کہ یہ نعمت مل رہی ہے، وہ نعمت مل رہی ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون ہے معبود اللہ کے علاوہ، یأتیکم بہ، کہ لے کر آوے تم کو. دیکھیں کس طرح سے ہم پھر پھر کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں. کیا کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر عذاب آ جائے اللہ کا اچانک سے یا ظاہری، نہیں ہلاک کی جاتی مگر ظالم قوم، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. جو بھی کوئی ایمان لے آئے گا اور اپنے اعمال درست کر لے گا اس پر کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. کہہ دیجیے نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ بے شک میرے لیے زمین کے خزانے ہیں، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں. نہیں میں پیروی کرتا مگر وہی جو میری طرف وحی کی جاتی. کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتا ہے دیکھنے والا اور اندھا؟ کیا پس تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو اس بات سے ڈر رکھتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. لیس لہم من دونہ ولی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں. ولا تطرد الذین یدعون، نہ آپ ہٹائیے نہ نکالیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. یعنی ان مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کی محفل میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے مجلس میں، لیکن آپ کے مجلس میں غربا بیٹھے ہوتے ہیں، غریب بے سہارا لوگ. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھے میں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیجیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا یریدون وجہہ، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح اور شام پکارتے ہیں، اور ان کا مقصد رب کی رضامندی ہے. نہیں ہے آپ پر ان کا حساب کچھ بھی، اور نہ آپ کا حساب ان پر ہے. یعنی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ لازمی آپ انہیں ہدایت دیں، آپ کا کام سمجھانا ہے. آپ ان لوگوں کی وجہ سے پکے سچے مومنوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنے مسجد سے ہٹا دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے ہاں اسٹیٹس، مقام، مرتبہ، پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اللہ کے ہاں دلوں کا حال، اللہ کا ذکر پسند ہے. دیکھیے یہاں پر کیا کہا، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنے والے لوگ پسند ہیں، اس کو یاد رکھنے والے لوگ پسند ہیں. وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لے کر آتے ہیں ہماری آیتوں پر، کہہ دیجیے سلامتی ہو تم پر. لکھ دیا تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو کوئی عمل کرے گا تم میں سے برا، بجہالت نادانی میں، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، پس بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے.
یعنی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاؤ گے. اور اسی طرح ہم نے کھول کر بیان کر دیا آیتیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کے تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہارے خواہشات کی. کہہ دیجئے غللت اذا وما انا من المہتدین. اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں راہ راست پر نہ آؤں گا. کہہ دیجئے کہ بے شک میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کا تم تقاضا کرتے ہو جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں یعنی عذاب. تم بار بار کہہ رہے ہو کہ سچے ہو کا تو عذاب لے آؤ, سچے ہو تو عذاب لے آؤ. میرے پاس قرآن ہے اس پر ایمان لے آؤ. ان الحکم الا للہ, تمام کا تمام حکم صرف اللہ کے لیے ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصحین, اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتا دیتا ہے, حق کو ظاہر کر دیتا ہے, وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به, کہ بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا آپس میں قصہ ختم ہو چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو, اور اسی کے پاس غیب کے خزانے کوئی اس کو نہیں جانتا سوائے اس کے. وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے, اور جو نہیں گرتا کوئی بھی پتا مگر اس کے علم میں. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا علیم ہے. ایک پتا بھی اگر کسی درخت سے گر رہا ہے تو اس کو وہ بھی پتہ ہے, اور نہ ہی کوئی دانہ چاہے وہ اندھیروں میں ہو, زمین کے اندھیروں میں ہو, اور کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر ہر چیز واضح کتاب میں ہے. اللہ وہ ذات یتوفاکم باللیل, تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات کے وقت, اور وہ جانتا ہے ما جرحتم بالنہار, جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے, پھر تم کو جگاتا ہے صبح کے وقت. لیقضی اجل مسمى, تمہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے تاکہ جو تمہاری موت کا وقت ہے نا وہ پورا ہو جائے. اگر تمہاری زندگی 30 سال ہے, 40 سال ہے, 60 سال ہے, جو بھی ہے وہ وقت تمہارا پورا ہو جائے. ثم الیہ مرجعکم, پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے, پھر وہی تمہیں خبر دے گا جو تم عمل کرتے ہو, اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے, اور تم پر بھیجتا ہے ایک اپنے نگہباں فرشتے کو. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اس کی روح ہمارے فرشتے مقرر کیے ہوئے قبض کر لیتے ہیں, اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ اکبر. کیا ہمیں یاد رہتا ہے یہ وقت کہ موت کا فرشتہ, کہ جس کو اللہ نے یہ کام مقرر کیا ہے جب یہ وقت آئے گا تو وہ نہ ایک سیکنڈ پہل کرے گا اور نہ ایک سیکنڈ بات کرے گا, وہ اس وقت میں اس کو روح کو قبض کر لے گا. اور ہم کتنے مگن ہیں اپنی زندگی اور زندگی کے معاملات میں, جبکہ زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ ابھی روح قبض ہوگی اور ابھی تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اور رہ جائے گا صرف تمہارا عمل. جو اچھائیاں کی ہوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی, جو برائیاں کی ہوں گی وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. پھر تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کہ تمہارا برحق مولا ہے. خبردار اسی کے لیے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے, خشکی کے اندھیروں میں یا دریا میں, جب تم اس کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ, آہستگی سے. اگر ہم نجات دیں اس سے تو تم شکر گزار ہو جاتے ہو. قل اللہ ینجیکم منہا, کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے, ہر تکلیف سے, پھر تم شکر گزار ہوتے ہو. کہہ دیجئے وہ یہ قادر ہے اس بات پر یہ کہ اٹھائے تم کو, یہ کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر یا تمہارے پاؤں کے نیچے, یعنی کبھی آسمانی عذاب بھیجے کبھی زمینی عذاب بھیجے, وہ اس بات پر قادر ہے. اور وہ
جب چاہے جو چاہے کرنے پر قادر ہے. کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ کون تمہیں بچائے گا؟ وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یا جو ایبجوئی کرتے ہیں، بس آپ اعراض کر لیجیے ان سے. یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. یعنی جو آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہیں آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. اگر آپ کو شیطان بھلا بھی دے تو بس نہ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے قوم کے ساتھ. یہ ظالم قوم کون ہے؟ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اور نہیں ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں ان کا حساب کچھ بھی. لیکن نصیحت ہے، شاید اتر جائیں. آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، آپ نے انہیں اپنا پیغام پہنچاتے رہنا ہے. قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے. چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشے بنا لیا. کوئی نہ دین نہ طریقہ، جو دل چاہے وہ کرے. انہوں نے اپنے آپ کو خواہش نفس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص کوئی پھنس نہ جائے اپنے کردار کی وجہ سے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ ہی سفارشی ہو. یعنی ایسے انسان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی ہے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اگر یہ بدلہ بھی دے دے پورا کا پورا بدلہ معاوضے کے طور پر، وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا. یعنی صرف اور صرف عمل دیکھا جائے گا. جو لوگ ابسلوا بما کسبوا، جو پھنس گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب، ان کے لیے نہایت سخت کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کفر کیا کرتے تھے. کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہم پھیر دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل. اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا اور وہ بھٹکتا پھرتا ہے. اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں. ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ اصل ہدایت ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس جہان تمام جہانوں کے رب کے لیے فرمانبردار ہو جائیں. کہ قائم کرو نماز، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو. اور اللہ وہی ذات ہے، اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن جب وہ فرماتا ہے نا کن فیکون، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اسی کا قول برحق ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. یعنی دنیا کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں اور آخرت کی بادشاہت بھی، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. سور جس دن پھونکا جائے گا اس دن بھی صرف اللہ کا حکم چلے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا علم خبردار ہے. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد آزر سے اتتخذ اصناما الہٰ، کہ آپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں، واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی پیدا کرنے والی ذات کو بھول کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہو. اسی طرح دکھائی ہم نے ابراہیم کو مخلوقات
آسمان اور زمین کی، تاکہ وہ یقین کرنے والے ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی، رأى کوكبا، تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو، کہہ دیجئے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین، نہیں میں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو۔ پر جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا آپ نے کہ لئن لم یہدنی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں اس وقت گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب یہ دونوں غائب ہو گئے تو سورج کو دیکھا اور کہا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے قوم میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی ان معبودوں سے میں بری ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان بتوں کی۔ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکا دیا ہے، اپنا رخ اس کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جھگڑا کیا ان سے، ان کے قوم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، میں ڈرتا ہوں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، کہ اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، کیا بس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور کیسے میں ڈروں ما اشرکتم، جن کو تم شریک بنایا ہوا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کا شریک ٹھہرایا کہ جن پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تمہیں نہیں کہا کہ ان کو اپنا معبود بناؤ۔ بس کون سا فرقہ زیادہ برحق ہے ایمان کے اعتبار سے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیا، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم کو ان کے قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، کہ بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ ہم نے عطا کیا انہیں اسحاق اور یعقوب، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا کی۔ نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور ان کی اولاد کو داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، ہر ایک نیکوکار کو ہم بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس ہر ایک نیکوکار بندے تھے، اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر، اور ان کے باپ دادوں کو، اور ان کی کچھ اولاد کو، اور ان کے بھائیوں کو۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شریک ٹھہرائے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو گئے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال۔ یہی لوگ ہیں، یعنی اتنے بلند مرتبے والے انبیاء کو بھی اللہ نے کہا اگر شرک کرو گے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو عام بندے کا کیا حل ہوگا؟ یہی لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت نبوت عطا کی، پھر اگر یہ کفر کریں اس کا تو تحقیق وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے تھے جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ ہدایت دی انہیں اللہ نے، تو آپ بھی ان کے طریقے پر ہی چلیے۔ کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، نہیں یہ میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ پر، وہی بدلہ دے گا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اور نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کے قدر کرنے کا، یعنی قدر کے معنی اندازہ کرنے کے، اور یہ
کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنوں میں آتا ہے. یعنی ان مشرکین نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بنا لیا. ہم نے بھی اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت، اور ہم پھر بھی اس کو چھوڑ کر غیروں سے لو لگاتے ہیں. اس نے آخرت میں ہمارے لیے جنت رکھی ہے اور ہم دنیا میں مگن ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑا ہوا ہے. کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو ہم نے متفرق اوراق میں رکھ کر چھوڑا ہے، جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ کہہ دیجئے اللہ نے نازل فرمایا پھر ان کو ان کے مشغلوں میں ہی بےہودگی کے ساتھ لگا کے رکھا. یہ کتاب ہے ہم نے نازل کی اس کو مبارک، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلی کتابیں تھیں، تاکہ آپ ام القریٰ کو یعنی مکہ والوں کو ڈرائیے. ام القریٰ مکہ کا کہا جاتا ہے، یعنی مکہ کی عظمت کے اعتبار سے اور اس کے ارد گرد ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت پر، وہ ایمان لاتے اس پر، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کون زیادہ ظالم اس شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وہ بات کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف جبکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ کی گئی ہو، اور کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں ایسا کلام نازل کروں گا جیسے اللہ نے نازل کیا. کاش کہ آپ دیکھیں ان ظالموں کو موت کی سختیوں میں، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو. اللہ اکبر، کتنا مشکل مرحلہ ہے روح قبض ہونے کا، انسان کے جسم سے جان کا نکلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچائے. الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا رسوائی کے عذاب کا، اس وجہ سے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، اور تم اس کی آیتوں کا کے ساتھ تکبر کرتے تھے. البتہ تحقیق ہم تم سب کو اکیلے اکیلے لے کر آئیں گے، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم دنیا میں گمان کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری شریک ہیں. البتہ تحقیق کٹ جائیں گے سارے کے سارے وسیلے، سارے معبود کھو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. بے شک اللہ کی ذات وہ ہے فالق الحب والنوا، فالق الحب والنوا، جو کہ گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یعنی دانے اور گٹھلی سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور بڑھتا پھولتا پھل یا غلہ دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگی کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یا سونگ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے. پھر اسی طرح وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور نکالتا ہے یہ زندہ سے مردہ کو. یہ اللہ ہے، کہاں تم پھرے جا رہے ہو. وہ فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا ہے، یعنی اندھیرے سے روشنی کو ظاہر کرنے والا. اسی نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب. یہ سب اندازہ ہے علم والے کی طرف سے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کر دیے تاکہ تم اندھیروں میں خوش کے اور طریقے اندھیروں میں راستہ حاصل کر سکو. اس سے ہر چیز ہم نے کھول کر بیان کر دی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے انشأکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے.
فمستقر و مستودع، پھر تمہاری رہنے کی جگہ دنیا میں کہاں رہنا ہے یہ بھی مقرر کر دیا، کس ملک یا کس شہر میں رہنا ہے. پھر تمہارے مرنے کے بعد دفنانے کی جگہ بھی پتہ ہے. تم چاہے کوئی بھی وصیت کر لو کہ فلاں قبرستان میں دفنانا ہے یا فلاں میں، لیکن وہ جانتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تدفین کی جگہ کیا ہے. تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے نباتات ہر طرح کی نکالی، پھر اسی سے سرسبز و شاداب دانے، اور ایسے دانے متراکباً کہ اوپر تلے دانے، اور اسی طرح کھجور کے درختوں سے. یہ تمام کی تمام نشانیاں، یعنی ان تمام چیزوں میں کس طرح سے پھل کا پکنا، بیج کا بونا اور سارے فائدے حاصل ہونا. انسان کتنے سارے اللہ نے یہاں ذکر کیا، والزیتون، رمان، عنب. اللہ تعالیٰ تمام کی تمام نشانیاں بیان کر رہا ہے اپنی کہ دیکھو انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ دیکھو اس پھلوں کی طرف کہ کس طرح سے وہ پھلدار ہوتے ہیں جب وہ پک جاتے ہیں. یعنی ایک کچے پھل کی الگ شکل ہے، پکنے کے بعد وہ الگ ہو جاتا ہے. ایک ہی پھل ہے نا جس کو کھجور، کھجی یا چھوارا کہا جائے، انگور، کشمش، منقع، یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں اس میں ایمان لانے والے قوم کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جنوں کو. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود بنانے والے. حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دیں بغیر کسی علم کے. پاک ہے وہ ذات، اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں. ابتدا سے پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتی ہے اللہ کی اولاد؟ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کیجیے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی، یعنی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو. دنیاوی کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوگا، اہل جنت کے لیے، کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ باریک بھی نہ خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، اب تحقیق تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی نصیحت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس پر، اور جو اندھا ہو گیا جانتے بوجھتے نہ قبول کرنے والا اس کا وبال بھی اسی پر ہو. میں نہیں ہوں آپ پر نیکی ماں بنا کر بھیجا گیا. آپ کا کام کیا ہے؟ قبول کرنا، زبردستی میں نہیں کروا سکتا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ اس کو ہم عقل مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. پیروی کیجیے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. اعراض کیجیے ان مشرکوں سے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو توحید پر نہیں لے کر آتا. اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کو دی ہے. قبول کرنا، وما جعلناک علیہم حفیظا،
اور ہم نے آپ کو ان کا نگران ہی بنایا، اور آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، یعنی آپ نے ان کو کھول کر بیان کر دینا ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس نے ہمیں یہ رحمت عطا کی حق کو قبول کرنے والی۔ نہ آپ گالی دیں ان لوگوں کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ وہ پکارتے ہیں۔ اگر آپ ان کے معبود کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے معبود کو کہیں گے لا علمی میں، جبکہ ان کے معبود کو اگر آپ برا بھلا کہہ بھی دیں تو حقیقی معبود نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ انہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، بس وہ انہیں خبر دے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، ان لوگوں نے قسموں میں بہت زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تبھی ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی ابھی نشانی کہتے ہیں، جب نشانیاں دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ ایمان نہیں لے کر آئے پہلی مرتبہ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے۔ یعنی حق کے ہوتے ہوئے جو قبول نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انہیں زبردستی نہیں قبول کروائیں گے، وہ خود اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔